انگلی اٹھانے کی بجائے ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آج ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہو، اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہو، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور اپنی محبت منوانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو گستاخ تک کہہ دیتے ہو. مجھے بتاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ 1 سال کے بعد ان کے نام کے نعرے بلند کیے جائیں؟ کیا نبی پاک اس لیے آئے تھے کہ ہرے رنگ کے چوگے پہن کر مسلمانوں کو کافر بنایا جائے؟ کیا نبی پاک اس لیے آئے تھے کہ ایک دن انڈین گانوں پہ رقص کرو؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلو؟ کس لیے آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کس لیے آئے تھے؟ قرآن پاک نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ شاہد کی حیثیت سے، مبشر کی حیثیت سے، نذیر کی حیثیت سے بھیجے گئے. کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس لیے آئے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی عبادت کو اختیار کیا جائے، اس کی توحید کو اختیار کیا جائے، اس کے شرک سے بچا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. آپ اس لیے آئے تھے برسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت اختیار کی جائے، اس کی اتباع اختیار کی جائے. رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت کو نہ مانا جائے، کسی کی فقاہت کو نہ مانا جائے، اس کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے، اس کی رہبری کے ہوتے ہوئے کسی کی قیادت کو نہ مانا جائے، کسی کی لیڈری کو نہ مانا جائے، اس کے نظام کے ہوتے ہوئے کسی کے ازم کو نہ مانا جائے، اس کی سیاست کو دیکھ کر کسی کی سیاست کو نہ مانا جائے، اس کی صفات کو اپنایا جائے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے وقار کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اس کی شوکت کا خیال رکھا جائے، اس کی مرتبت کا، اس کی منزلت کا خیال رکھا جائے، اس کی اشرفیت، اس کی عرفائیت کا خیال رکھا جائے. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. لوگو، اللہ کا نبی اس لیے آیا تھا اس کے دین کو اپنا کر اس کے دین کی مدد کی جائے، اس کے وقار کو مد نظر رکھا جائے، اور جو وہ لے کر آیا ہے اس کو اپنا لیا جائے، زندگیوں میں اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. مجھے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سال کے بعد 364 دنوں کو بھول کر ایک دن محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا محبت رسول کسی ایک دن کے لیے خاص ہے، کسی ایک گھڑی کے لیے خاص ہے؟ میں تانا نہیں دیتا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ، 1 سال کے بعد ایک دن جلسہ جلوس کرنے والوں، ہنگامہ ہا ہو مچانے والوں، شورا شری کے اندر مبتلا ہونے والوں، مجھے بتاؤ تمہارے جلوس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب مسجدوں سے میرے محمد کی آواز بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کتنے لوگ ہیں جب پیارے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف لپکتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں؟ تم نے محبت رسول کو مسجدوں سے نکال کر گلیوں کوچہ کے اندر پھینک دیا. مجھے بتاؤ کتنے ہیں تم میں سے ایسے لوگ جو اپنے محلے کی بیواؤں کا خیال رکھتے ہوں، معصوم بچیوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوں؟ کتنے ہیں جو غریبوں کی خبرگیری کرتے ہوں، ان کی ہمدردی کی بات کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو یتیم بچیوں کی شادی کے لیے اپنا آپ پیش کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو ہمسایوں کا خیال کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو راہ کے راستوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو لوگوں کے حق کو چھینتے نہیں؟ کتنے ہیں جو لوگوں کے
مال کو غصب نہیں کرتے؟ کتنے ہیں جو کم تولتے نہیں، کم ناپتے نہیں، کم ماپتے نہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ کے سامنے. مجھے بتاؤ، ایک دن محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، کیا یہی ہے محبت کہ رات گزری بھول گئے کہ رات تک ہم کیا نعرے بلند کر رہے تھے؟ اوندے ہو کر لیٹ کر مدہوش ہو جاتے ہیں. کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کل ہم نے محبت رسول کے نعرے لگائے تھے، محبت رسول کے دعوے کیے تھے. آج ہم نے پیارے رسول کے مطیع کی حیثیت سے، متبع کی حیثیت سے، پیارے رسول کے ماننے والے کی حیثیت سے سب کو چھوڑ کر مدینے والے کا ہو جانا ہے. کتنے لوگ؟ سوال ہے، سوال. تکبیر! یا شب کو دیکھتے تھے؟ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، رانا شفیق صاحب مسروری. حضرات، میں ایک دعوت فکر رکھنا چاہتا. میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ تلاش کرنے کی مجھے پتا چلے کہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ یقین جانیے آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف تاریخیں میری نگاہوں کے سامنے آئی. کسی نے کہا آپ مہینوں کے سردار مہینے رمضان مبارک میں پیدا ہوئے ہیں. کسی نے کہا آپ محرم الحرام میں پیدا ہوئے ہیں. کسی نے کہا آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں. پھر ربیع الاول کی مناسبت سے جب میں نے تاریخیں دیکھنے کی کوشش کی، کسی نے کہا مہینے کے آغاز یکم ربیع الاول کو پیدا ہوئے. نواں شہر ملتان کے مولوی امیر الدین جو ہمارے بریلوی احباب میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت طیبہ، اس میں لکھا کہ آپ 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. میں نے بریلوی مفتی امیم الاحسان برکتی مجددی کی کتاب اوجاز السیر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. میں نے احمد رضا خان کے فتاوے کے مجموعے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 512 دیکھا تو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس میں لکھا ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. میں نے زاد المعاد دیکھی تو اس میں آپ کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول تھی. طبقات ابن سعد دیکھی تو اس میں تاریخ ولادت 10 ربیع الاول تھی. حضرات، جب میں نے دیکھا 11ویں والے پیر کی کتاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین، وہ پیر جس کے نام کی 11ویں دے کر مولوی پیٹ پوجا کرتے ہیں، اپنی بھوک کو دور کرتے ہیں، اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، اس 11ویں والے پیر کی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے. میں نے ابن تیمیہ کی کتابیں دیکھی، ابن قیم کی کتابیں دیکھی، ابن عساکر کی کتابیں دیکھی، ابن حجر کی کتابیں دیکھی. میں نے ملا عینی حنفی کی عمدۃ القاری دیکھی. میں نے بر صغیر کے تاریخ دان اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی تاریخ دیکھی. میں نے معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام دیکھی. میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیرت رسول دیکھی. میں نے شبلی نمانی کی سیرت النبی دیکھی. میں نے قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین دیکھی. میں نے چودھری افضل حق کی کتاب دیکھی. میں نے نعیم صدیقی کی کتاب دیکھی. ان سب نے کہا کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ کے حوالے سے بات کرو، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر یہ تہوار ہوتا، اگر تاریخ اسلام میں اس دن کو، تاریخ ولادت کو تہوار کے طور پر منایا گیا ہوتا تو پھر آپ کی تاریخ پیدائش پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ اسلام میں 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا. عید الفطر کا تہوار آپ سنیوں کے کسی فرد سے پوچھے، آپ شیعوں کے
کسی فرد سے پوچھیں، پوری دنیا کے کسی مسلمان پر آنکھ بند کر کے ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ عید الفطر کس دن ہوتی ہے، کس تاریخ کو ہوتی ہے، وہ بے ساختہ کہے گا یکم شوال کو ہوتی ہے، یکم شوال کو ہوتی ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ آپ پوچھیں کہ عید الاضحیٰ کا تہوار کس تاریخ کو منایا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کس تاریخ کو ہوتی ہے، لوگوں ساری کائنات کا کوئی مسلمان کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا آنکھ بند کر کے اس سے پوچھیں، وہ بے ساختہ کہے گا کہ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ دو تہوار، دونوں کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر پیارے رسول کی پیدائش کا دن تہوار کے طور پر منایا گیا ہوتا تو آپ کی تاریخ میں، آپ کی تاریخ پیدائش میں، آپ کی تاریخ ولادت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تکبیر! حقانیت مسلک حق مسلک اہل حدیث، چھوڑے اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ چھوڑیں، میں یہ بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بفرض محال مان بھی لو کہ 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہی ہے، بفرض محال، تو تاریخ وفات بھی تو ہے، اور سب مانتے ہیں کہ تاریخ وفات ہے۔ چند سال قبل تک لوگ کہتے تھے 12 وفات، چند سال قبل تک، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب ملفوظات جلد دوم صفحہ 222 کے اوپر لکھا، اور ملا عمر اچھروی نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت صفحہ 112 کے اوپر لکھا کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم وفات ہے۔ آج کا روزنامہ پاکستان اس کے پہلے صفحے پر چودھری خادم حسین نے لکھا۔ کون چودھری خادم حسین؟ وزیر خان مسجد کے خطیب مولانا ابو الحسنات کا شاگرد۔ اس نے یہ لکھا ہے پہلے صفحے پر تجزیہ، اس نے کہا لوگ 12 وفات کا جلوس نکالا کرتے تھے، میرے استاد مولانا سید ابو الحسنات نے کہا کہ آپ کا دن 12 تاریخ کا دن یوم وفات بھی ہے، یوم پیدائش بھی ہے، اس لیے 12 وفات کا دن چھوڑ کر اس کو ولادت کے دن کے طور پر منایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر ایک ہی دن پیدائش بھی ہو، اسی دن وفات بھی ہو، تو مجھے بتاؤ کہ غم جو ہے وہ خوشی پر حاوی ہوتا ہے یا خوشی غم پر حاوی ہوتی ہے؟ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، بڑے دعاؤں کے ساتھ، بڑی منتوں کے ساتھ اس کی خوشی کا عالم ایسا ہوگا کہ وہ دیوانگی کی حد کو پہنچ سکتا ہے، شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، خوب اچھلے گا، خوشیاں منائے گا، شیرینیاں بانٹے گا، مٹھائیاں کھلائے گا، اور مجھے بتاؤ اگر اس کا وہ بیٹا جس کی وہ خوشیاں منا رہا تھا اگر وہ فوت ہو جائے، اللہ واپس لے لے، اپنے پاس واپس لے لے، مسلمان ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی وفات پر خوشیاں مناتا رہے گا یا سوگوار ہو جائے گا؟ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول طاہر القادری نے کتاب لکھی عید میلاد النبی، اس میں عجیب کیا کہتا ہے جی صحابہ نے اس لیے نہیں منائی تھی، تابعین اور تبع تابعین نے عید میلاد النبی اس لیے نہیں منائی تھی کہ انہیں 12 ربیع الاول کو پیارے رسول کی وفات کا دکھ تھا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں، اور یہی بات ہم کہتے ہیں، ہمیں یہ